بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی دین۔ ہمارا نور الازا کے اسباق کا سلسلہ ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر امامت کی جو شرائط تھی وہ بھی پڑھی، اور جو اقتداء کی شرائط تھی، مقتدی بننے کی شرائط تھی، تو اس کے بارے میں بھی ہم نے گفتگو کی تھی، اور چند شرائط کا ذکر ہوا تھا۔ تو آج بھی چند شرائط پڑھ لیتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ جو سبق پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جو امام ہے اور مقتدی ہے، تو ان کے درمیان ایسی دیوار بھی نہ ہو کہ جس دیوار کی وجہ سے امام کے انتقالات کا علم نہ ہو، کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ امام رکوع میں جا رہا ہے یا امام سجدے میں جا رہا ہے، تو امام کے انتقالات کا اگر اس دیوار کے سبب پتہ نہ چلے، چاہے وہ سما کے مشابہ ہو یا نہ ہو، یعنی اگر تو سما ہو رہا ہے، یعنی امام ظاہر نہیں ہو رہا، نظر نہیں آ رہا، لیکن سما ہو رہا ہے یا پھر امام کو دیکھا جا رہا ہے، تو پھر تو درست ہے۔ لیکن اگر ایسی دیوار ہے کہ جس کی وجہ سے نہ امام کو دیکھا جا رہا ہے، نہ اس کی آواز کو سنا جا رہا ہے، تو اور اس کے انتقالات کا پتہ بھی نہیں چل رہا، تو اس کی ابتدا جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ اسی کے جو ہے وہ بیان میں کہتے ہیں کہ وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ رَاكِبًا وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ رَاكِبًا وَالْمُقْتَدِي رَاجِلًا، ایسا بھی نہ ہو کہ جو امام ہے وہ سوار ہو، کسی سواری پر ہو، اور جو مقتدی ہے وہ پیدل ہو۔ اگر امام سواری پر ہے اور مقتدی پیدل ہے تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ او راکبن غیر دابتن غیر دابتن امامہ، یا غیر دابت امامہ، یا پھر مقتدی بھی سوار ہے، امام بھی سوار ہے، لیکن مقتدی جس جانور پر سوار ہے امام اس جانور پر سوار نہیں ہے۔ او راکبن، یا مقتدی بھی سوار ہے، غیر دابت امام ہی، اپنے امام کے جانور کے علاوہ، امام کا جانور دوسرا ہے اور مقتدی کا جانور دوسرا ہے، تو یہ بھی ابتدا درست نہیں ہوگی، دونوں کا جانور ایک ہی ہونا چاہیے۔ وَأَلَّا يَكُونَ فِي سَفِينَةٍ وَالْإِمَامُ فِي أُخْرَى غَيْرَ مُقْتَرِنٍ فِي أُخْرَى غَيْرِ مُقْتَرِنَةٍ بِهَا، مقتدی بھی کشتی میں ہو اور امام بھی کشتی میں ہو، لیکن امام دوسری کشتی میں ہو، جو کشتی پہلی کشتی سے ملی ہوئی نہ ہو، تو یہ بھی ابتدا درست نہیں ہوگی۔ وَأَلَّا يَكُونَ فِي سَفِينَةٍ، اور مقتدی ابتدا کے درست ہونے کے لیے شرط ہے کہ مقتدی جو ہے وہ ایک کشتی میں ہو اور امام دوسری کشتی میں ہو، تو ایسا نہ ہو۔ مقتدی اور امام کا دونوں کا ایک ہی کشتی میں ہونا ضروری ہے، یا کشتیاں اگر جدا جدا ہیں لیکن دونوں کشتیاں ملی ہوئی ہوں۔ ایک تو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں نا، وہ بڑے بڑے جہاز نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی کشتیاں جو چلتی ہیں، جن کے درمیان فاصلہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے بالکل، جیسے ندیوں نالوں میں چلتے ہیں وہ بڑے جہاز، تو سمندروں میں چلتے ہیں نا، بڑے دریاؤں میں چلتے ہیں۔ ندی نالوں میں جو چلتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ندیاں ہوتی ہیں، اور نالے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بھی کشتیاں چلتی ہیں۔ تو اگر ایسا سسٹم ہے کہ دونوں کی کشتیاں جدا جدا ہیں لیکن ہے ملی ہوئی ہیں، تو پھر یہ ابتدا درست ہو جائے گی۔ انہوں نے کیا لگائی ہے؟ غیر مقترنۃ بہا، اس کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، اگر ملی ہوئی ہے پھر جائز ہے۔ وَأَلَّا يَقْتَدِي مِنْ حَالِ إِمَامِهِ مُفْسِدًا وَأَلَّا يَعْلَمَ، اور یہ نہ کہ مقتدی نہ جانتا ہو
امام کے حال کو، اللہ یعلم المقتدی، اللہ یعلم المقتدی من حال امام ہی مفسدن، کہ امام کے حال کو مقتدی جاننے والا نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو مقتدی کو اپنے امام کے حال کا پتہ ہو، یعنی مفسدن فی زعم الماموم، مقتدی کے زعم میں فساد کے اعتبار سے، یعنی جو امام ہے اس کے حال کا پتہ ہو کہ امام جو ہے وہ اس سے خون بہ رہا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، یا پھر جو ہے وہ کسی اور طریقے سے اس کا اگر نماز باقی نہیں رہتی، تو مقتدی کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ امام بھی اس کے ساتھ تھا اور یہ بھی اس کے ساتھ تھا، مقتدی امام دونوں ایک ایک دوسرے کے ساتھ تھے، تو مقتدی کو یہ علم تھا کہ ان کا جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، اور پھر اس نے وضو نہیں کیا امام نے، تو اب جو ہے وہ اس کو علم تھا، تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مقتدی کو یہ علم ہے کہ امام نے وضو نہیں کیا، وہ امام کا وضو ٹوٹ گیا تھا، تو اب یہ علم ہونے کے باوجود بھی وہ اگر اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ابتدا درست تب ہوگی جب مقتدی کو یہ معلوم نہ ہو کہ امام کس حال میں ہے، کہ وہ اس کی نماز، اس کا وضو برقرار ہے یا نہیں ہے، اگر اس کو معلوم ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، اگر معلوم نہیں ہے تو پھر نماز ہو جائے گی۔ کہ خروج دمن او قیء لم یعد بعدہ وضوءہ، جیسے خون کا نکلنا یا پھر الٹی ہونا، اور اس کے بعد اپنے وضو کا اس نے اعادہ بھی نہیں کیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، پھر اس نے اس وضو کا اعادہ بھی نہیں کیا، پھر اسی حالت میں انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، تو اب اس کو علم ہے، اس کو معلوم ہے، تو اب اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ آ گیا مسئلہ آخر والا؟ جی جی آگے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وصح اقتداء متودع بتیمم، بمتیمم، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے تیمم کرنے والا، صح اقتداء متودع بمتیمم، وضو کرنے والے کی وضو کرنے والے کی، تیمم کرنے والے کی ابتدا کرنا یہ درست ہے۔ مقتدی ایسا ہے کہ جس کا وضو ہے، اور امام ایسا ہے کہ جو تیمم کیا ہوا ہے، یعنی کوئی ایسی کنڈیشن بن گئی ہے جس کی وجہ سے امام وضو نہیں کر سکتا، اور وہ جو مقتدی ہے وہ حالت وضو میں ہے، تو وضو کرنے والے کی اقتدا کرنا تیمم کے ساتھ یہ بھی درست ہے، یعنی متودی اقتدا کرے تیمم کرنے والے کی، وغاسل بے ماسح، غاسل کا عطف ہے متودی پر، وضو کرنے والے کی ابتدا کرنا تیمم والے کی ساتھ، تو یہ درست ہے۔ اسی طرح غسل، یعنی اپنے پاؤں کو دھونے والے کا ابتدا کرنا مسح کرنے والے کی، تو یہ بھی درست ہے، یعنی امام ایسا ہے کہ جس نے اپنے پاؤں پر اپنے موضوع پر مسح کیا ہے، مسل الخفین، یہ جائز ہے نا مسافر کے لیے، مقیم کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی ایسی کنڈیشن بن گئی ہے کہ جس کے اندر
جو امام ہے وہ مسل الخفین اس نے کیا ہوا ہے، اور جو جو مقتدی ہے اس نے پاؤں کو دھویا ہوا ہے، تو یہ بھی ابتدا درست ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آگے کہتے ہیں وقائم بقاعد، کھڑے ہونے والے کی بیٹھے ہوئے، کھڑے ہونے والے کا بیٹھے ہوئے کی ابتدا کرنا یہ بھی جائز ہے۔ وَبِأَحْدَبٍ، اور جھکے ہوئے ہونے کی ساتھ بھی جو ہے وہ ابتدا کرنا جائز ہے۔ بے احدب یہ اس کا مطلب ہے یعنی جو صحیح طرح سے نہ جھک سکتا ہو، تو جو بندہ کھڑا ہے وہ اس کی ابتدا کر سکتا ہے بیٹھے ہوئے کی۔ اسی طرح وہ مؤمن بمثلہ، اور اشارہ کرنے والے کی کا ابتدا کرنا اپنی مثل یہ بھی جائز ہے۔ مومن یہ ایما سے ہے، ایما کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، یعنی جو امام ہے وہ بھی اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور جو مقتدی ہے وہ بھی اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو دونوں کی نماز درست ہو جائے گی۔ ماں اشارہ کرنے والا اپنے مثل ہی کی پیچھے نماز پڑھتا ہے، اقتدا کرتا ہے، تو پھر جائز ہے۔ وہ متنفل بمفترض، اور نفل پڑھنے والے کا فرض پڑھنے والے کی ابتدا کرنا یہ بھی درست ہے۔ ایک تو یہ تھا نا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو امام ہے وہ نفل پڑھ رہا ہو اور مقتدی فرض کی نیت کریں، یہ درست نہیں ہے۔ امام نفل پڑھے اور مقتدی فرض پڑھے تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ امام فرض پڑھ رہا ہو اور مقتدی اس کے پیچھے نفل کی نیت کریں تو یہ جائز ہے۔ جیسے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو امام فرض نماز بندہ پڑھ چکا ہوتا ہے، اس کو جماعت کا علم نہیں ہوتا، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ نماز جماعت اتنے بجے ہیں، تو پھر وہ جماعت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ اس کی نفل نماز ہو جائے گی۔ وہ فرض نماز کی نیت نہیں کرے گا بلکہ نفل کی نیت کرے گا۔ تو نفل پڑھنے والے کا فرض پڑھنے والے کی ابتدا کرنا یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی شرائط۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن ظَهَرَ بُطْلَانُ صَلَاةِ إِمَامِهِ أَعَادَ، اگر امام کے نماز کا باطل ہونا ظاہر ہو گیا تو اعادہ کرے گا۔ پتہ چل گیا کہ امام کی نماز جو ہے وہ باطل ہو چکی تھی، امام کی نماز کسی طرح سے پتہ چل جاتا ہے، کوئی فرض لے جاتا ہے یا پھر جو ہے وہ واجب رہ جاتا ہے اور واجب الاعادہ نماز ہو جاتی ہے، تو امام جو مقتدی ہے وہ کیا کرے گا؟ نماز کا اعادہ کرے گا۔ امام کی نماز کے باطل ہونا ظاہر ہو جائے تو مقتدی اعادہ کرے گا۔ وَيَلْ وَيَلْزَمُ الْإِمَامُ إِعْلَامَ الْقَوْمِ بِعِيَادَةِ صَلَاتِهِمْ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ بِالْمُخْتَارِ۔ وَيَلْزَمُ الْإِمَامُ، امام پر لازم ہے قوم کو بتانا، اعلام القوم، قوم کو بتانا، خبردار کرنا، بعیادت صلاتم، اپنی نمازوں کو لوٹانے کا۔ یہ جار مجرور مل کر اعلام کے ساتھ متعلق ہوگا، یعنی امام کو اپنی مقتدیوں کو نماز کے اعادے کا اعلان کرنا یہ لازم ہے۔ یعنی اگر امام نماز پڑھا رہا ہے، اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے کسی سبب سے، وضو ٹوٹ جاتا ہے یا پھر جو ہے بغیر وضو وہ نماز پڑھ لیتا ہے، پھر بعد میں اس کو یاد آ جاتا ہے، تو امام مقتدیوں کو بتائے گا کہ تم پر یہ جو نماز ہے یہ لوٹانا واجب ہے، لازم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب امام کو یہ بتانا لازم ہے کہ وہ مقتدیوں کو بتائے کہ تمہیں
تمہیں نماز لوٹانا ہے، بالقدر الممکن فی المختار، مختار قول کے مطابق جس قدر ممکن ہو۔ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ مسجد وغیرہ میں کمیٹی یا پھر جو متولی ہوتا ہے اس کو وہ صحیح طبیعت کا نہیں ہوتا، تو کیا کرتا ہے بندہ، اگر وہ اعلان کر دے گا تو اس سے اس کی اس کو مسجد سے نکال دیں گے، یہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر امام کی نماز ٹوٹ گئی ہے اور یہ کنڈیشن یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں بتاؤں گا تو پھر مجھے غلطی کرنے کی وجہ سے مجھے کہیں گے کہ بھائی آپ اپنا سامان باندھو، تو بقدر ممکن کا مطلب یہ ہے کہ اگر سمجھتا ہے فتنہ نہیں ہوگا اور جو ہے وہ یہ ہوگا تو پھر بتائے، ورنہ نہیں بتائے۔ اپنے لیے اگر فتنہ سمجھتا ہے تو پھر نہ بتائے۔ اس اوقات جمعے کا جو ہے وہ دن ہوتا ہے یا پھر عید کا دن ہوتا ہے، لوگ بہت زیادہ کثیر ہوتے ہیں، طرح طرح کی طبیعت کے لوگ آ جاتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ ممکن سمجھے اور حکمت عملی ہو تو پھر اعلان کر دے، ورنہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ امامت کا باب بھی ہمارا پورا ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے پھر کل اگلے درس کے اندر پڑھیں گے، یعنی جماعت میں حاضر ہونا کب ساقط ہوگا اس کے بارے میں فصل ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔